السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج کا موضوع ہے موازنہ انیس و دبیر۔ دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ امتحان کا وقت بہت قریب ہے اور ہر ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو میں سوالات بڑے اچھے لے کر آ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے امتحان میں یہ سوالات ضرور آئیں گے۔ تو آج شبلی نعمانی کا لکھا ہوا موازنہ انیس و دبیر ہے، یعنی شبلی نعمانی دارالمصنفین کے بانی اور موازنہ انیس و دبیر کے بانی شبلی نعمانی نے تنقیدی کتابیں لکھی ہیں، سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ شعر العجم میں نے کل پڑھایا تھا آپ کو، آج موازنہ انیس و دبیر ہے، یعنی کہ موازنہ انیس و دبیر خالص ادبی تنقید کی کتاب ہے، اور ان کی مقالات شبلی بھی ادبی تنقید کے چند نمونے ملتے ہیں۔ شبلی کے یہاں عملی تنقید کے ساتھ نظری تنقید کے بھی اچھے خاصے نمونے ملتے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی کی شہر آفاق کتاب ہے، جو اردو تنقید میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب سے تقابلی اور عملی تنقید کو جلا ملتی ہے۔ اس میں شبلی نے اردو کے مشہور مرثیہ گو شعراء میر انیس مرزا دبیر کے کلام کا اس طرح جائزہ لیا ہے کہ ان کے کلام میں شعری محاسن ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بظاہر یہ موازنہ یا مقابلہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تخلیق دو عظیم شاعروں کے فن کو آئینہ دکھاتی ہے، جس میں دونوں کو شاعری کی بنیادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہے: فصاحت و بلاغت، علم البیان، صناعہ و بدائع، طرز ادا، تخیل اور اس کا تصرف، یہ سب موازنے میں موجود ہیں۔ انیس اور دبیر کے کلام کے پرکھنے میں انہوں نے اپنے متعین کردہ اصولوں سے کام لیا ہے، اور انہی اصولوں کو روشنی میں دونوں کی شاعری پر بحث کی ہے۔ فصاحت، بلاغت، معانی و بیانی کی دوسری اصطلاحات کے متعلق موازنہ انیس و دبیر میں اچھی بحث ملتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کی روشنی میں یہ مختصر الفاظ ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو تنقید کی پہلی تقابلی کتاب کون سی ہے؟ تو موازنہ انیس و دبیر کو ٹک کیجیے گا، اور اس کے مصنف کون ہے، اس کا شاعر کون ہے؟ شبلی نعمانی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کا شاعر کون ہے؟ شبلی نعمانی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نے کہاں لکھی تھی؟ تو یہ حیدرآباد کے قیام کے دوران میں لکھی تھی۔ انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ شبلی نے کس عنوان سے کیا تھا؟ موازنہ انیس و دبیر کے نام سے۔ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر کب لکھی تھی؟ 1904 میں لکھی تھی۔ شبلی 1905 میں حیدرآباد سے واپس آئے تو موازنہ انیس و دبیر پر پھر سے نظر ثانی کی، اور 1906 میں اس پر یعنی کہ نظر ثانی کی۔ موازنہ انیس و دبیر پہلی بار شائع ہوئی 1907 میں، یعنی کہ 1906 میں اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی تھی، اور 1907 میں اس کو شائع کی تھی۔ اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تو موازنہ انیس و دبیر سے ہوتی ہے۔ شبلی نے سوانح مولانا روم کے بعد کون سی کتاب تصنیف کی تھی؟ تو وہ موازنہ انیس و دبیر۔ شعر العجم سے پہلے شبلی نے اردو تنقید پر کون سی کتاب لکھی؟ تو موازنہ انیس و دبیر لکھی۔ دوستو ایسی سوالات آئیں گے، اور یاد رکھیے گا ان سوالات کو۔ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی ہیں؟ تو 14 مثالیں پیش کی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر ادب میں کس حیثیت سے مقبول ہے؟ تو تنقید ہے، یا اس کا موضوع کیا ہے؟ تو تنقید ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کا موضوع کیا ہے؟ تقابلی تنقید، یاد رکھیے گا۔ مشہور نقاد شبلی نعمانی نے انیس و دبیر پر تنقیدی کتاب کس عنوان سے لکھی؟ تو موازنہ انیس و دبیر کے نام سے ہی لکھی تھی۔ اردو میں تقابلی
مطالعے کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے؟ موازنہ انیس و ضمیر سے ہی ہوتی ہے۔ شبلی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا۔ شبلی کے بارے میں یہ نظریہ کس کا ہے، یعنی کہ یہ قول کس کا ہے؟ مہدی افادی کا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں موازنہ انیس و ضمیر پر اچھی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ موازنہ انیس و ضمیر میں شبلی نے فصاحت و بلاغت، کلام کی ترتیب، روزمرہ الفاظ کا استعمال، استعارات، تشبیہات وغیرہ پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ پہلے انہوں نے علیحدہ ان کی تعریف کی ہے، ان کی خصوصیات بتائی ہیں، ان کے کلام میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر بڑی خوبی سے کیا ہے، اور پھر ان سب کا اطلاق میر انیس کے کلام پر کیا ہے۔ اور پھر موازنہ انیس و ضمیر میں شبلی نے معانی و بیان کے اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے؟ تو موازنہ انیس و ضمیر سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے سوالات آئیں گے دوستو۔ اور اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو وہ شبلی نعمانی نے ڈالی، یعنی کہ دارالمصنفین کے بانی شبلی نعمانی نے ڈالی۔ اور شبلی نعمانی علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے، سر سید احمد خاں کے چہیتے دوست تھے۔ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کس کا قول ہے؟ عبادت بریلوی کا ہے۔ شبلی نے اردو تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا مینار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ عبدالحق کا یہ خیال ہے شبلی نعمانی کے بارے میں۔ شبلی نے حیدرآباد کے قیام کے دوران کون سی کتاب لکھی؟ تو وہ موازنہ انیس و ضمیر لکھی 1904 میں، اور 1906 میں اس پہ نظر ثانی کی، اور 1907 میں اس کو شائع کر دی تھی۔ شبلی نے کس تنقیدی کتاب میں فصاحت و بلاغت کے کلام کی ترتیب، روزمرہ محاورے کا استعمال پر روشنی ڈالی ہے؟ تو وہ موازنہ انیس و ضمیر میں ہے۔ شبلی کی کون سی کتاب اردو تنقید میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے؟ تو موازنہ انیس و ضمیر ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اب شبلی نعمانی کی سوانح عمری پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شبلی نے سیرت النعمان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری، یعنی کہ سیرت النعمان کا موضوع کیا ہے؟ سوانح عمری ہے۔ اس تصنیف کا پہلا حصہ 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا، اور یہ کتاب 1891 میں مکمل ہو کر شائع ہوئی۔ سیرت النعمان الفاروق کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع ہے حضرت عمر کی سوانح عمری۔ حضرت عمر کی سوانح عمری پر شبلی نعمانی نے کون سی کتاب لکھی؟ تو الفاروق لکھی تھی۔ اور سوانح مولانا روم کے نام سے بھی ایک کتاب شبلی نعمانی نے تصنیف کی ہے۔ یہ جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے اس کتاب میں، جو 1906 میں شائع ہوئی۔ سیرت النبی اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی، اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیرت النبی کو شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش پر اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ یاد رہے کہ سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں۔ اسی طرح مقالات شبلی یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کلیات اردو بھی دیوان شبلی جو فارسی میں ہے، اور مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1887 اسے شبلی نے پہلی بار تالیف قرار دیا ہے۔ المامون شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس میں ان اعتراضات کا جواب بھی ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف ہارون رشید میں کیے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ نبی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ پہلی اشاعت 1887 میں
سر سید کی فرمائش پر المامون شائع ہوئی تھی۔ پہلا ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1889 میں اپنے مقدمے کے ساتھ المامون کو دوبارہ شائع کیا تھا۔ مکاتیب شبلی، یہ شبلی کی 2 جلدوں پر مشتمل ہے جس میں شبلی کے خطوط ہیں، یعنی کہ خطوط کا مجموعہ ہے جسے سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اسی طرح خطوط شبلی بھی یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ شبلی کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرا بیگم کے نام لکھے تھے۔ اس مجموعے کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے مرتب کر کے شائع کیا۔ خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 میں شائع کیا۔ خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے 1988 میں شائع کیا تھا۔ باقیات شبلی، مقالات شبلی کی جلد ہفتم ان باقیات پر مشتمل تھی جو مقالات کی 7 جلدوں میں شامل نہ کیے گئے تھے۔ مشتاق حسین مزید تلاش و جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے ایک مجموعہ اور مرتب کیا جو 1965 میں شائع ہوا تھا۔ شبلی کی اہم نظموں کو بھی بتانا یہاں ضروری سمجھوں گا کہ صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب، اسلام، عدل جہانگیر، مساوات اسلام، اور شبلی نے نظم صبح امید 1884 میں لکھی تھی جو 1885 میں شائع ہوئی۔ دوستو، یہ تھا شبلی نعمانی کا ادبی کارنامہ موازنہ انیس و دبیر، جو اردو کا پہلا ادبی کارنامہ ہے جس کو انجام دیا شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر کے نام سے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کے امتحان میں یہ سوالات ضرور معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔